الله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الربا وإن كثر فإن عاقبته تصير إلى قلب أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ میرے انتہائی واجب الاحترام دوستوں، بزرگوں اور عزیز محترم سامعین، اللہ رب العزت نے ہمیں اسلام جیسا عظیم دین نصیب فرمایا، اور اسلام نے تمام انسانوں کی رہنمائی فرمائی۔ اسلام انسان کی تمام ضروریات کی بہترین رہنمائی فرماتا ہے، چاہے عبادات سے اس کا تعلق ہو، چاہے معاشیات سے ہو، چاہے اخلاقیات سے ہو۔ اسلام بہترین طریقے سے انسان کی رہنمائی کرتا ہے۔ ہم معیشت کے حوالے سے اگر دیکھیں تو اسلام نے اس میں بھی بہت زیادہ احسن طریقے سے ہماری رہنمائی فرمائی، اور قرآن مجید نے ایک اصول بیان فرمایا، کَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ، کہ یہ مال کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارے مالداروں کے درمیان گردش کرتا ہے، ایسا نہ ہو۔
بلکہ اسلام نے زکوٰۃ کا حکم فرمایا، اور زکوٰۃ کا مقصد بھی یہی ہے کہ مالدار لوگ سال گزرنے کے بعد اپنی زکوٰۃ ادا کریں، مستحقین کو دیں، قریبی رشتہ داروں میں اگر کوئی مستحق ہے تو ان کو دیں۔ اور ظاہر ہے کہ اگر مالدار لوگ اس پر عمل پیرا ہوں اور اس کی پابندی کریں تو یقیناً کوئی غریب باقی نہیں رہے گا۔ تو اسلام کا تصور یہ ہے کہ مال صرف مالداروں کے درمیان گردش نہ کرے، بلکہ اس سے غریب لوگ بھی فائدہ اٹھا سکیں۔ یہی وجہ ہے کہ صدقے کی ترغیب آئی ہے، زکوٰۃ کی تاکید کی گئی ہے، تاکہ یہ مال تمام لوگوں میں تقسیم ہو سکے، عادلانہ طریقے سے، منصفانہ طریقے سے۔ یہ اسلام کا تصور ہے، اور پوری انسانیت کے لیے، خصوصاً مسلمانوں کے لیے اس میں بہترین رہنمائی کہ وہ عادلانہ طریقے سے اپنے مال کو تقسیم کریں، اور اسی سے برکت ہوتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ایک طرف صدقے کا ذکر اللہ رب العزت نے فرمایا، دوسری طرف ربا کا ذکر فرمایا، یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، کہ اللہ نے صدقے کے اندر یہ تاثیر رکھی ہے کہ اس کی وجہ سے مال کے اندر بڑھوتری ہوتی ہے، اور ربا کے اندر بے برکتی ہوتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ربا کا مال اگرچہ بہت زیادہ ہو بظاہر، لیکن اس کا انجام وہ قلت ہی نکلتا ہے، انجام کے اعتبار سے اس کی کوئی حیثیت نہیں، وہ ایک غبار، ایک جھاگ ہے، اس کے اندر بے برکتی ہوتی ہے۔ صدقے میں اللہ رب العزت نے یہ اثر رکھا ہے کہ اس کی وجہ سے محبتیں پیدا ہوتی ہیں، اور سود کی وجہ سے نفرتیں جنم لیتی ہیں۔ صدقے کی وجہ سے مال بڑھتا ہے، سود کی وجہ سے مال کے اندر کمی آ جاتی ہے۔ یمحق اللہ الربا، بعض حضرات نے لکھا ہے کہ جب وہ دنیا سے جا رہا ہو، سود کا ایک انبار ہو اس کی وجہ سے، لیکن جب وہ قبر میں چلا جائے گا تو دیکھ لے گا کہ اس کی کوئی حیثیت نہیں، وہ خالی جیب یہاں سے چلا جائے۔ بظاہر تو سود کا انبار اس کے بینک بیلنس میں ہے، لیکن قبر کے اندر اور آخرت میں اس کے پاس کوئی حصہ نہیں ہوگا۔ اور صدقات کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کسی نے صدقہ دیا تو اللہ کے ہاں وہ اتنا قیمتی ہے کہ وہ 700 گنا بلکہ اس سے بھی زیادہ اجر و ثواب اللہ رب العزت عطا فرماتے ہیں۔ 700 گنا اضعاف و مضاعف، اس سے بھی زیادہ اللہ رب العزت عطا فرماتے ہیں۔ اور سود کے اندر بے برکتی ہوگی، نحوست ہوگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں 3 چیزوں کی صداقت اور اس کی حقانیت پر قسم کھا سکتا ہوں کہ وہ باتیں سچی ہیں، حق ہے۔ ان میں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ بندہ جو اللہ کی راہ میں مال خرچ کرتا ہے وہ مال کبھی کم نہیں ہوگا۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں قسم کھا سکتا ہوں کہ وہ مال کم نہیں ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس بندے پر کسی نے ظلم کیا
اور مظلوم نے اس ظلم پر صبر کیا تو اس کی عزت بڑھے گی، اس پر میں قسم کھا سکتا ہوں۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقے کی فضیلت میں فرمایا۔ تو صدقہ یہ عادلانہ طور پر، منصفانہ طور پر اسلام نے ایک تصور پیش کیا ہے کہ لوگوں کے درمیان یہ تقسیم ہوتی ہے۔ اور جو لوگ سود کا ارتکاب کرتے ہیں، گناہ کبیرہ کا ارتکاب کرتے ہیں، اس کے بارے میں اللہ رب العزت نے وعید سنائی۔ جیسے میں نے ابتدا میں قرآن مجید کی آیت پڑھی، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وذروا ما بقی من الربا، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور چھوڑ دو اس سود کو، جو تمہارا سود کسی کے ذمے ہے اس کو چھوڑ دو، ان کنتم مؤمنین، اگر تم واقعی میں مومنین۔ یہ غیرت دلانے کے لیے اللہ رب العزت فرمایا، غیرت دلانے کے لیے کہ اگر واقعی تم مومنین ہو اور اپنے آپ کو مومنین کہتے ہو تو پھر چھوڑ دو اس سود۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر فرمایا کہ زمانے جاہلیت کے جتنے سود تھے وہ ختم ہو گئے، اور سب سے پہلے میں اپنے چچا کے لیے اعلان کرتا ہوں، عباس بن عبد المطلب کے لیے، کہ ان کا جتنا بھی سود تھا لوگوں کے ذمے وہ سارا کا سارا ختم ہو گیا۔ بس انہوں نے جو اصل زر دیا تھا، راس المال دیا تھا، وہ واپس دے دیں، اور جتنا بھی سود تھا وہ ختم ہو گیا۔ کیونکہ یہ جو سود کا حکم تھا، سود کی حرمت کا، ابتدا میں یہ حکم نہیں تھا، بالکل اخیر میں 10 ہجری کو یہ حکم نازل ہوا، اور اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے عمل کیا اور اعلان کیا کہ میرے چچا کا جن جن کے ذمے سود ہے وہ سارا کا سارا سود ختم۔ سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کے اس عظیم مجمع کے سامنے یہ اعلان فرمایا۔ پھر اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا، اگر تم نے یہ کام نہیں کیا، سود کو نہیں چھوڑا، فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، تو پھر اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے اعلان جنگ سن۔ یہ غالباً کسی حکم کے بارے میں بھی اتنی تاکید اور اتنی سخت وعید نہیں آئی کہ اللہ رب العزت خود فرماتے ہیں کہ وہ میرے ساتھ گویا جنگ پر آمادہ ہے، اور اللہ اس کے ساتھ جنگ کریں گے۔ اب ظاہر ہے کہ کتنا سنگین جرم ہے یہ سود، کتنا سنگین جرم ہے کہ اللہ رب العزت اس کے ساتھ اعلان جنگ فرماتے ہیں۔ حدیث شریف میں آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس قوم کے اندر زنا اور سود پھیل جائے گا، اس قوم نے گویا اللہ کے عذاب کو اپنا، اللہ کے عذاب کو دعوت دی اور اس کے مستحق ہو۔ جس قوم کے اندر زنا پھیل جائے، سود پھیل جائے، تو اس قوم نے گویا اپنے آپ کو مستحق بنا دیا کہ ان پر اللہ کا عذاب آ جائے۔ یہ سود اتنا خطرناک ہے۔ دنیا میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کا انجام کچھ بھی نہیں ہے، بے شک اس کے پاس ڈھیروں مال، لیکن انجام کے اعتبار سے اس کے پاس کچھ نہیں ہے، نحوست ہوگی، بے برکتی ہوگی۔ اور آخرت کی وعید بھی اللہ رب العزت نے سنائی، الذین یأکلون الربا لا یقومون کما یقوم الذی یتخبطہ الشیطان من المس،
جو لوگ سود خور ہوتے ہیں ان کے بارے میں فرمایا کہ قیامت کے دن وہ نہیں اٹھیں گے مگر ایسے شخص کی طرح اٹھیں گے جس شخص کو شیطان نے یا جن نے چھوا ہو اور وہ پاگلوں کی طرح پھر رہا مخبوط الحواس ہوگا، وہ پاگلوں کی طرح مجنونوں کی طرح وہ بھاگتا ہوا نظر آئے گا۔ تو قیامت کے دن بھی اس کے لیے رسوائی ہے اور دنیا میں بھی اس کے لیے رسوائی ہے۔ اس لیے مسلمان ہونے کی حیثیت سے ہم خود بھی حلال رزق کی کوشش کریں، اپنے دوست احباب کو بھی اس کی ترغیب دیں کہ سود سے پاک کاروبار کریں۔ یہ جو ہم تجارت کرتے ہیں عام طور پر مارکیٹوں میں آپ جائیں تو ربا ہی ربا آپ کو نظر آئے گا۔ اصل میں ہمارے ذہن میں صرف اور صرف یہ بات ہے کہ اس کاروبار سے نفع کتنا آئے گا، یہ ہمارے ذہن میں نہیں ہوتا کہ یہ حلال ہے یا حرام ہے۔ کتنے لوگ ہیں جو آن لائن کاروبار کر رہے ہیں، دوسرے منڈیوں میں کاروبار کر رہے ہیں، لیکن مجال ہے کہ وہ کسی مفتی سے یہ پوچھے کہ یہ جو میں کاروبار کر رہا ہوں یہ حلال ہے یا حرام ہے۔ مسلمان ہونے کی حیثیت سے ہمیں سب سے پہلے یہ دیکھنا ہے کہ ہم کس لکیر پہ جا رہے ہیں، ہم کس خط پہ جا رہے ہیں۔ آیا ہم حلال کا ارتکاب کر رہے ہیں یا حرام کا ارتکاب؟ تھوڑا ستھرا، ستھرے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کو بغیر ٹینشن کے مل جائے، ستھرے کا مطلب یہ ہے کہ وہ حلال ہو۔ اب آپ نفع کو نہ دیکھیں بلکہ اس چیز کو دیکھیں کہ آیا جو کاروبار میں کر رہا ہوں یہ حلال ہے یا حرام ہے۔ اگر حلال ہے تو پھر اللہ پر بھروسہ کرتے ہوئے وہ کاروبار شروع کرے اور بھلے سے اس کے اندر نفع آپ کو کم ملے، لیکن اللہ رب العزت اسی تھوڑے نفع میں برکت عطا فرمائے۔ یہ اللہ کا وعدہ ہے، یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، یہ اللہ کا وعدہ ہے کہ آپ اگر ربا کا ارتکاب کریں گے تو یہ اس کے اندر نحوست ہوگی، بے برکتی ہوگی۔ یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ آپ کی تجوری سے پیسے لٹ جائیں گے، یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ کسی خطرناک مرض میں مبتلا ہو جائے، کسی حادثے کا شکار ہو جائے، اولاد میں ایسی بیماری آ جائے جس کی وجہ سے وہ سارا مال ضائع ہو جائے۔ بے برکتی ایسی ہوتی ہے، پریشانیاں آ جاتی ہیں، ایسی پریشانیاں آ جاتی ہیں جس کا ہم تصور بھی نہیں کر سکتے۔ گھر کی طرف سے پریشانیاں ہوتی ہیں، گھریلو پریشانیاں پیدا ہو جاتی ہیں، یہ نحوست ہے۔ ربا کے اندر یہ نحوست ہے کہ آدمی پریشان رہتا ہے، ذہنی طور پر پریشان رہتا ہے، اولاد سے پریشان رہتا ہے، گھریلو زندگی سے پریشان رہتا ہے، لیکن وہ سمجھتا ہے کہ یہ ویسے ہی ہے، حالانکہ ویسا نہیں ہوتا، اس کا ایک خاص سبب ہوتا ہے، لیکن شیطان ہمیں اس طرف نہیں لے جانا چاہتا، ہمارے ذہن کو اس طرف متوجہ نہیں کرنا چاہتا۔ حادثہ آ جاتا ہے، ہم سمجھتے ہیں کہ بس یہ بیماریاں تو آتی رہتی ہیں، کوئی پریشانی آ جاتی ہے، بس ذہن صرف اس کے دوسرے اسباب کی طرف چلا جاتا ہے، لیکن جو اصل سبب ہے وہ بے برکتی اور نحوست جس کی وجہ سے آئی ہے اس کی طرف ہماری توجہ نہیں ہوتی، الا ماشاءاللہ بعض لوگوں کو وقت پر خیال آ جاتا ہے اور توبہ طائب ہو جاتے ہیں، لیکن عمومی طور پر ہماری توجہ ظاہری اسباب کی طرف ہوتی ہے، اس طرف ہماری توجہ نہیں ہوتی ہے کہ ہم رزق کیسے کما رہے ہیں۔ یہودیوں کے بارے میں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ان کو ہم نے جو عذاب دیا تھا
وہ مختلف وجوہات اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں بیان کی. ان میں سے ایک وجہ یہ بیان کی وَأَخْذِهُمُ الرِّبَا، کہ ان پر یہ جو عذاب آیا تھا اور ان پر جو لعنت بھیجی گئی ہے، ان اسباب میں سے ایک سبب یہ تھا کہ یہ سود کا کاروبار کرتے تھے. سود کا کاروبار. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں مدینہ منورہ کفار یہ کہا کرتے تھے ذالک بأنہم قالوا انما البیع مثل الربا، یہ جو آخرت میں ان کو عذاب ملے گا اور مجنون اور پاگلوں کی طرح یہ اٹھیں گے، اس کی وجہ اللہ رب العزت نے بیان یہ فرمائی کہ یہ دو کام کرتے تھے. یہ جو سزائیں ان کو ملی ہے ان دو وجہ سے ملی. ایک تو یہ کہ سود کھاتے تھے، اور دوسری وجہ یہ کہ بدبخت یہ کہتے تھے کہ ربا اور بے میں کیا فرق ہے. انما البیع مثل الربا، بے بھی تو ربا کی طرح ہے. جیسے بے سے نفع حاصل ہوتا ہے اس طرح ربا سے بھی نفع حاصل ہوتا ہے. وہ بے وقوف یہی سمجھتے تھے کہ بے سے جس طرح نفع آتا ہے ربا سے بھی نفع آتا ہے، لہذا دونوں چیزیں حلال ہیں. اور آج کے احمق لوگ بھی یہی کہتے ہیں. یہ جو اسلامی نظریاتی کونسل کی طرف سے بل پاس ہوا تھا، سپریم کورٹ میں کیس چلا گیا تھا، اور باقاعدہ سپریم کورٹ نے یہ فیصلہ سنایا کہ واقعی جو بینکوں میں کاروبار ہو رہا ہے یہ سودی کاروبار ہے، اور اس کے خلاف اپیل دائر کرنے والے بینک، ان کو ہم احمق ہی کہہ سکتے ہیں، محروم العقل کہہ سکتے ہیں. اللہ ان سب کو ہدایت نصیب کرے. یہ تو شکر ہے کہ حکومت کی طرف سے اس اپیل کو مسترد کر دیا گیا. اللہ جزائے خیر دے وزیر خزانہ اسحاق ڈار صاحب کو، اور اس کے نفاذ کی توفیق بھی انہیں نصیب فرمائے. صحیح قسمت، جس کے قسمت میں یہ اچھی چیز آ جائے تو ان کی تعریف کرنی چاہیے. حکومت کی طرف سے جو اسٹیٹ بینک نے اور نیشنل بینک آف پاکستان نے جو اپیل دائر کی تھی اس کو مسترد کر دیا، ان کو واپس لے لیا. اللہ ان کو جزائے خیر دے. لیکن ان کے علاوہ جو باقی بینک ہیں ابھی بھی پرائیویٹ بینک جتنے بھی جنہوں نے یہ اپیل دائر کی، انہیں بھی ان سے بھی ہمارا یہ مطالبہ ہے کہ وہ بھی اس اپیل کو واپس لیں اور اللہ کے ہاں سے قبولی حاصل کریں. دنیا میں کیا ہے؟ اصل تو آخرت ہے. اگر مسلمان ہیں تو مسلمان کی حیثیت سے سوچیں کہ آخر سودی کاروبار سے اور اس سودی بینکاری سے ہمیں کتنا نفع ہو. حالانکہ یمحق اللہ الربا، اللہ نے پہلے سے یہ فرمایا کہ ربا کی کوئی حیثیت نہیں. آج جو پوری دنیا میں پریشانی ہے وہ اسی نحوست کی وجہ سے. باہر کی دنیا بھی اس بارے میں پریشان ہے، لیکن یہودیوں کے پنجے میں ہے، اس وجہ سے وہ باہر نہیں نکل سکتے. کوشش ان کی بھی یہی ہے کہ ہم اس سودی کاروبار سے، اس سودی بینکاری سے نکل جائیں، کیونکہ اس میں بے برکتی ہے، نحوست ہی نحوست ہے. آپ صدقے اور زکات میں کیا کرتے ہیں؟ کسی مستحق کو آپ پیسے دیتے ہیں تو کیا دیتے ہوئے آپ یہ کہتے ہیں کہ مہینے کے بعد واپس کرنے؟ نہیں کرتے. مسلمان کی شان تو یہ نہیں ہے، بلکہ صدقہ اور زکات چھوٹے سے دیتے ہیں عام طور پر. بلکہ ہمارے فقہاء نے تو یہاں تک لکھا ہے کہ عزت نفس کی خاطر اگر آپ کسی کو زکات دینا چاہیں تو اس کو یہ نہ کہیں کہ یہ زکات کے مال میں سے قبول کریں. یہ تو اس کی عزت نفس پر زد پڑے گی. اس لیے آپ اس کو یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ میری طرف سے ہدیہ ہے. کتنا برادرانہ انداز اور ناصحانہ انداز اور محبت بھرا انداز ہے.
میری طرف سے یہ ہدیہ تو ہوگی، آپ کی زکوٰۃ ادا ہوگی، بشرطے کہ وہ اگر زکوٰۃ کا مسئلہ ہے۔ لیکن جب آپ سودی کاروبار کرتے ہیں، کوئی تبادلہ کرتے ہیں، معاملہ کرتے ہیں، اور پیسے دیتے ہوئے آپ کہیں کہ یہ 1,00,000 روپے رکھ لیں، سال کے بعد آپ نے مجھے 1,20,000 دینا ہے، تو یہ ربا ہے۔ اس میں آپ اگلے بندے کو یہ کہہ رہے ہیں کہ اس اصل زر کے ساتھ زیادتی بھی آپ نے دینی ہے۔ آپ خود اندازہ لگائیں ان دونوں معاملات میں محبت کس میں ہے اور نفرتیں کس میں جنم لیتی ہے؟ صدقے میں محبت ہی محبت، پیار ہی پیار، اور ایک دوسرے کے ساتھ تعاون اور احسان ہے، جبکہ ربا میں نفرتیں پیدا ہوتی ہیں، بسا اوقات بغض اور حسد شروع ہو جاتا ہے۔ صدقہ آپ اگر کر لیں، آپ مستحقین کو زکوٰۃ دیں یا صدقہ دیں، آپ کا دل خوش ہو جاتا ہے، اور سخاوت کا جذبہ دل کے اندر پیدا ہو جاتا ہے۔ یہ سیلاب زدگان کے پاس جتنے بھی لوگ گئے ہیں اور ان کو مال دیا ہے، مال تقسیم کیا ہے، ان کے دل میں کتنا اطمینان تھا، کتنی خوشی تھی، اور یہ جذبہ تھا کہ اور پیسے اکٹھا کر کے ان کو ہم دیں۔ صدقہ اور زکوٰۃ دینے سے جذبہ پیدا ہوتا ہے، تعاون کا جذبہ پیدا ہوتا ہے، بھلائی کا جذبہ پیدا ہوتا ہے، ایک اطمینان حاصل ہوتا ہے۔ اور دوسری طرف اگر آپ سودی کاروبار کریں تو اس سے بخل پیدا ہو جاتا ہے، بخل اور حسد، کینہ، بغض، یہ چیزیں جنم لیتی ہیں۔ تو اللہ رب العزت کا لاکھ لاکھ فضل ہے کہ اللہ رب العزت نے اسلام جیسا عظیم مذہب ہمیں نصیب فرمایا، جس میں تاجروں کو بھی کہا گیا کہ آپ صحیح نہج پر صحیح طریقے سے تجارت کریں، آپ کی تجارت میں برکت ہو۔ اور جو حکمران طبقہ ہے ان کو بھی اسلام نے اصول فراہم کیا کہ آپ عوام کے پیسے کو اپنا پیسہ نہ سمجھیں، عوام کے پیسے کو اپنے لیے جہنم کا انگارہ سمجھیں، تو معیشت کے اندر برکت پیدا ہو، معیشت کے اندر استحکام پیدا ہو۔ میں ایک آسان سی مثال دیتا ہوں، حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ کی، پہلی صدی کی بات ہے، اور یہ خلیفہ بنے 8ویں بنو امیہ کے 8ویں خلیفہ، اور 3 براعظموں پر ان کی حکمرانی تھی، خلافت کتنی تھی، اس کا عرصہ کتنا تھا، 2-2.5 سال۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ خلیفہ رہے، 8ویں خلیفہ تھے، 3 براعظموں پر آپ کی خلافت تھی، اور صرف 2.5 سال کی خلافت، لیکن ایسا عادلانہ تقسیم کیا، ایسا منصفانہ تقسیم کیا۔ آپ اس سے اندازہ لگائیں، عراق کے گورنر تھے حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے مقرر کیے تھے۔ جب بجٹ سے فارغ ہوئے تو انہوں نے، ان کا نام عبدالحمید تھا، گورنر تھا، انہوں نے خط لکھا عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کی طرف، اور اس خط میں یہ لکھا کہ امیر المومنین، ہمارا جو سالانہ بجٹ ہے وہ ضروریات پوری ہو گئی ہیں، اب جو باقی رقم ہے اس کے ساتھ کیا کیا جائے، وہ مرکز میں پہنچا دیا جائے یا اس کے لیے کیا آپ کا حکم ہے، آپ کی کیا رائے؟ عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے جواب میں لکھا کہ اگر بجٹ سے
رقم زیادہ ہو گئی ہے تو وہ آپ جتنے بھی مقروض ہیں ان کی طرف سے قرض ادا کر لیں، وہ رقم اس طرح ختم ہو جائے گی اور مقروضوں کے قرضے بھی ختم ہو جائیں گے۔ تو گورنر کی طرف سے دوبارہ خط آیا کہ امیر المومنین یہ کام میں کر چکا ہوں، یہ بھی اس سے بھی یہ فاضل ہے، یہ جو فاضل رقم ہے یہ اس کے علاوہ ہے۔ اس کے بعد امیر المومنین نے خط لکھا کہ اچھا آپ ایسا کریں کہ وہاں آپ کے علاقے میں، آپ کے صوبے میں جتنی بھی لڑکیاں اور لڑکے ہیں اور ان کی شادیاں اس پیسے سے کریں۔ تو عبد الحمید صاحب نے جواب میں لکھا کہ حضرت یہ بھی میں کر چکا ہوں، آپ اندازہ لگائیں۔ اس کے بعد امیر المومنین نے لکھا کہ اچھا اگر آپ نے شادیاں کرائی ہیں تو وہ جو شوہروں کے ذمے مہر ہے وہ مہر آپ ادا کر لیں ان پیسوں سے۔ گورنر نے کہا کہ امیر المومنین میں نے مہر بھی ان کی طرف سے ادا کر دیا۔ اب آپ اندازہ لگائیں کیسی ہمدردی تھی حکمرانوں کو، کس انداز سے وہ عوام کے پیسوں کو عادلانہ طریقے سے لوگوں پر تقسیم کر رہے تھے، منصفانہ طور پر لوگوں پر تقسیم کر رہے تھے۔ آخر میں عمر بن عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا کہ اگر اس کے باوجود آپ کے پاس پیسے بچ گئے ہیں تو ایسا کریں، آپ اندازہ لگائیں کہ عوام کا کتنا خیال تھا، حکمرانوں کو کتنا خیال تھا۔ عمر بن عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا کہ اچھا آپ ایسا کریں کہ جتنے بھی کسان ہیں ان کے لیے آپ انہی پیسوں سے زمینیں خرید لیں اور ان پر بیچ دیں آسان قسطوں پر۔ چنانچہ گورنر صاحب نے اس پر عمل کیا۔ آپ اندازہ لگائیں کتنی برکت تھی، 1 سال کا بجٹ تھا اور صرف 2.5 سال آپ نے خلافت دی، 1 سال میں کتنی برکت آئی۔ یہ برکت کس وجہ سے آئی؟ عمر بن عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ کے بہت سارے واقعات، انہوں نے اپنے گھر سے احتساب شروع کیا تھا، یہ تو سب کو معلوم، اپنے گھر سے، اپنی اہلیہ سے بیت المال میں سارا زیور جمع کرایا۔ لیکن مختلف اسباب ہیں اس برکت کے اور اس معاشی استحکام کے۔ ایک دفعہ حضرت عمر بن عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ بازار گئے تھے، واپس آئے گھر تو اہلیہ سے کہنے لگا کہ مجھے 1 درہم چاہیے۔ انہوں نے کہا درہم سے آپ نے کیا کرنا ہے؟ انہوں نے کہا کہ مجھ پر کسی کا دین ہے، ذمے ہے، وہ میں ادا کرنا چاہتا ہوں۔ تو اہلیہ نے جواب میں کہا کہ جب خلیفہ وقت کے پاس 1 درہم نہیں ہے تو اس کی اہلیہ کے پاس کہاں 1 درہم ہوگا؟ ظاہر ہے اہلیہ تو شوہر کی جیب پر چلتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ جب آپ کے پاس نہیں ہے تو میرے پاس کہاں ہوگا؟ لیکن یہ بتائیں کہ آپ 1 درہم سے کریں گے کیا؟ عمر بن عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ نے جواب میں فرمایا کہ میں چونکہ باہر بازار میں جا رہا تھا تو وہاں انگور دیکھے، چاہت ہوئی کہ انگور کھاؤں، اس لیے دکاندار سے میں نے 1 درہم کے عوض انگور لیے، لیکن میری جیب میں درہم نہیں تھا تو ادھار کر کے میں نے وہ انگور خریدے، وہ درہم ادا کرنے کے لیے پریشان۔ آپ اندازہ لگائیں۔ تو اہلیہ نے جواب میں کہا کہ امیر المومنین آپ کے پاس تو بیت المال سامنے ہے، اس کے دروازے آپ کے لیے کھلے ہیں، خزانہ آپ کے ہاتھ میں ہے، تو کیا آپ اپنے ثوابدیدی اختیارات نہیں استعمال کر سکتے کہ 1 درہم مجھ سے نکال کر ادا کریں؟
عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے جب اپنی اہلیہ فاطمہ کی یہ بات سنی تو فرمانے لگے، اے فاطمہ، آپ جس درہم کی بات کر رہی ہیں، آپ جس درہم کی بات کر رہی ہیں وہ میرے لیے درہم نہیں بلکہ وہ جہنم کا انگارہ ہے۔ یہ الفاظ حضرت عمر بن عبدالعزیز نے، آج بھی اگر ان الفاظ کو ہمارے حکمران استعمال کریں اور انہی باتوں پر وہ عمل کریں تو انشاءاللہ ملک کے اندر برکت ہی برکت، معیشت مستحکم ہو جائے گی۔ رعایا کہ پیسوں کو اپنے پیسے نہ سمجھے، یہ جہنم کے انگارے ہیں۔ آج افسوس سے کہنا پڑتا ہے ہمارا نچلا طبقہ بھی اور اعلیٰ طبقہ بھی ہمارے اکابر کی تاریخ کا مطالعہ نہیں کرتے۔ کاش کہ ہم اپنے اکابرین کی تاریخ کا مطالعہ کریں تو ہمیں اندازہ ہو جائے کہ ہم کیسی قوم تھے، ہم کتنے غیور تھے، ہم کتنے دیندار تھے، ہم کتنے تقویدار تھے۔ آج تو ہماری بدقسمتی ہے کہ ہم سود جیسی لعنت کے بارے میں دلائل پیش کرتے ہیں، جیسے زمانے جاہلیت میں کفار دلائل پیش کرتے تھے کہ سود اور ربا، سود اور خرید و فروخت کے لیے یہ ایک ہی چیز ہے، کہاں ایک چیز ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تفصیل بیان فرمائی۔ ربا کی تعریف فقہاء حضرات نے لکھی ہے۔ اب ظاہر ہے کہ یہ جو مجمع ہے، خصوصاً جمعے کا جو مجمع ہے، اس میں ربا کی تفصیلات تو نہیں بیان کی جا سکتی، اور ہمارے اکابر نے اس پر بہت سارا کام کیا، انہوں نے ایک مستقل اسلامی نظام پیش کیا، لیکن صرف اتنی بات تو ہمیں سمجھنی چاہیے کہ ربا اور سود، اس کو اللہ رب العزت نے حرام قرار دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اجتنبوا السبع الموبقات، 7 ہلاک کرنے والی چیزوں سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ ہلاک کرنے والی چیزیں جو جہنم میں لے جانے والی ہیں، دنیا میں بھی انسان کو ذلیل اور خوار کر دیتی ہے، آخرت میں بھی اس کا کوئی حصہ نہیں ہوگا۔ اس میں سے ایک فرمایا الشرک باللہ، اور ایک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اکل الربا، سود کھانا یہ ہلاک کرنے والا گناہ ہے، آدمی کو ہلاک کر دیتا ہے، اس کے مال کو بھی ہلاک کر دیتا ہے، اس کی زندگی کو بھی ہلاک کر دیتا ہے۔ اسی لیے تو اللہ رب العزت نے اس کو حرام کرا دیا، احل اللہ البیع وحرم الربا۔ جب ہمارے سامنے بات آ گئی کہ اللہ رب العزت نے بے کو حلال کر دیا، خرید و فروخت کو، معاملات کو حلال قرار دیا، اور ربا اور سود کو حرام کر دیا، بس ہمارے لیے اتنی بات کافی۔ اور ربا کی تعریف ذرا سمجھے، وہ یہ کہ آپ کسی کے ساتھ معاملہ کریں، تبادلہ کریں، اور ایسی زیادتی اس میں آ جائے کہ جس کے عوض میں کوئی اور چیز نہ ہو، اس کو ربا کہتے ہیں، اس زیادتی کو ربا کہتے ہیں۔ مثلا ایک طرف 10 روپے ہیں اور دوسری طرف 12 روپے ہیں، تو یہ جو 2 روپے زیادتی ہے، اس کے عوض میں کوئی اور چیز نہیں ہے، کیونکہ 10 روپے کے مقابلے میں ہو گئے، اور جو 2 روپے اضافی ہے اس کے مقابلے میں کوئی چیز نہیں ہے، یہ خالی عن العوض ہے، عوض سے یہ خالی ہے 2 روپے، تو یہ 2 روپے یہ ربا میں سمجھے جائے، اس کو ہماری شریعت سود کہتی ہے۔ اسی طریقے سے ایک اور طریقہ ہے سود کا، جس کا ذکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 6 اشیاء کے اندر فرمایا۔ گندم کے بدلے میں، جو کے بدلے میں، نمک کے بدلے میں، کھجور کے بدلے میں، سونے کے بدلے میں، چاندی کے بدلے میں، اس کو اشیاء ستہ کہتے ہیں۔ اس کے بارے میں فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے
کہ اگر یہ برابر سرابر ہو تو پھر اس کی بے جائز. مثلا ایک طرف ایک من گندم ہے، دوسری طرف ایک من گندم ہے، تو یہ بے جائز. لیکن ایک طرف ایک من گندم ہے، دوسری طرف آدھا من گندم ہے، تو یہ بے ناجائز. بھلے سے یہ ایک من گندم گھٹیا ہو اور یہ آدھا من گندم صحیح و عمدہ ہو، تو اس طرح بے جائز نہیں. جیدھا و ردیھا سواء، دونوں برابر ہیں. عمدگی میں اور گھٹیا پن میں دونوں برابر ہیں. مقدار میں ہم دیکھیں گے کہ اگر مقدار اس کی زیادہ ہے، اس کی کم ہے، تو یہ بے ناجائز. ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئے اور انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، ہم اس طرح کرتے ہیں کہ عمدہ کھجور وہ کم کر کے گھٹیا کھجور زیادہ اس کے بدلے میں لے لیتے ہیں، تو کیا یہ ہمارے لیے جائز ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کھجور ایک جنس ہے، دوسری جنس بھی کھجور ہے، تو یہ اگر آپس میں آپ تبادلہ کریں گے، اس کا معاملہ کریں گے، تو یہ ناجائز ہے. ہاں، اس کے لیے طریقہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ یہ جو عمدہ کھجور ہے یہ آپ بیچتے، اس کے جو پیسے آپ کو ملیں گے اس کے بدلے میں یہ جو گھٹیا کھجور زیادہ آپ کو مل رہی ہے، اس پیسوں کے بدلے میں وہ گھٹیا کھجور آپ زیادہ لیں، یا اس کے برعکس کر کے گھٹیا کھجور بیچ کر اس کے پیسوں سے پھر یہ عمدہ کھجور آپ خریدیں. یہ تو آپ کر سکتے ہیں. لیکن آپ اگر جنس کے مقابلے میں آپ بیچیں گے تو اس صورت میں جس کی مقدار کم ہوگی تو وہ سود ہوگا. اگر آپ نمک کے بدلے میں بیچتے ہیں، درہم کے بدلے میں بیچتے ہیں، چاندی کے بدلے میں بیچتے ہیں، یا سونا کے بدلے میں بیچتے ہیں، ایک تولہ سونا ہے دوسری طرف ایک تولہ سونا ہے، تو یہ بے جائز ہے. اس کے اندر ایک اور شرط بھی ہے کہ مثلا آپ 100 روپے دے رہے ہیں دوسرے کو، وہ بھی آپ کو 100 روپے ہی دے رہا ہے. ہوتا ہے نا دکانداروں میں ساتھ، آپ نوٹ دے رہے ہیں، ادھر سے وہ آپ کو چین دے رہے ہیں، آپ کو کھلے پیسے چاہیے، تو آپ جب نوٹ دیں گے تو وہ ہاتھ در ہاتھ دیں گے. ایسا نہیں ہے کہ آپ اس کو 100 روپے دے دیں اور کہیں کہ کل میں آپ سے کھلے 100 روپے دوں، یعنی اس کے ساتھ آپ ادھار کا معاملہ کریں. ایسا نہیں، وہ قبضہ اسی وقت ہونا چاہیے. آپ اگر 100 روپے دے رہے ہیں اور وہ کھلے 100 روپے دے رہے ہیں تو اسی وقت لین دین ہونا چاہیے. یہی حال آپ 100 روپے دے رہے ہیں اور ادھر سے سوزوکی والے عام طور پر کرتے تھے، آج کل تو ہے یا نہیں ہے، وہ 10 روپے کم کر کے کھلے پیسے دے دیتے، یہ سود ہے. تو اگر جنس کے بدلے میں ہو تو اس میں اگر مقدار کسی ایک کی بھی زیادہ ہو تو پھر یہ سود ہے. یہ دوسرا طریقہ تھا سود کا. پہلا طریقہ میں نے بتایا کہ مثلا پیسے کے بدلے میں دے رہے ہیں، لیکن وہ ابھی پیسے دے کر کہتے ہیں کہ مہینے کے بعد یا 2 مہینے کے بعد اس پر اضافے کے ساتھ آپ مجھے پیسے دیں گے. یہ سود کا ایک طریقہ ہے جو بینکوں میں بھی آج کل چل رہا ہے. اور دوسرا طریقہ جو خرید و فروخت کے اندر ہوتا ہے، جو میں نے ابھی عرض کیا 6 اشیاء کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا. مجتہدین نے پھر اس سے علتیں نکالی، احناف نے جنس قدر نکال دی، اسی طریقے سے دوسرے ائمہ حضرات نے مختلف علتیں نکالی اور فرمایا کہ اگر اشیاء کے بدلے میں آپ خرید و فروخت کرتے ہیں تو وہاں سود کی یہ کیفیت ہے. تو یہ دونوں طریقے ناجائز ہیں. ہمارے اکابرین نے اس پر بہت بسط کے ساتھ مضامین لکھے ہیں، اور گویا یہ جو اسلامی نظریاتی کونسل میں مقدمہ دائر ہوا تھا اور پھر سپریم کورٹ تک گیا تھا، اس میں یہ ساری تفاصیل ہیں. اس سے کوئی انکار نہیں ہے کہ سود حرام ہے. باقی اس پر دلائل دینا جیسے کفار دیتے تھے، یہ ان کی حماقت ہے اور یہ احمقانہ چال ہے. ہم مطالبہ کرتے ہیں ان پرائیویٹ بینکوں سے کہ خدا را اللہ کے سامنے ہم نے حاضر ہونا ہے اور اللہ کو ہم نے جواب دینا ہے.
وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، جس کے دل میں یہ خیال پیدا ہو جائے، یہ خوف پیدا ہو جائے کہ کل رب کے سامنے میں کھڑا ہوں گا، رب مجھ سے پوچھیں گے، اس وقت میں اپنے رب کو کیا جواب دوں گا، وہ خیال کم از کم ذہن میں لائیں، وہ خوف کم از کم دل میں پیدا کر لیں۔ انشاءاللہ العزیز اس کاروبار میں، اس تجارت میں، اس معیشت کے اندر اللہ رب العزت ہمیں برکت نصیب فرمائیں گے اور مزید استحکام نصیب فرمائیں گے۔ اللہ رب العزت